السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے پاس آپ کے لیے بہت ساری اہم معلومات ہیں اور ہر خبر جو ہے وہ پہلے سے بڑی خبر ہے، اور اگر میں وہ ساری خبریں آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کروں تو شاید یہ ولاگ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ مس بھی کوئی چیز نہ کیجیے گا، سنیے گا بھی سارا، ورنہ آپ چیزوں کو مس کر دیں گے، اور سپیڈ میری تھوڑی سی تیز ہوگی تاکہ آپ کا ہم وقت بھی بچا سکیں اور آپ کم وقت میں زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ کہانی یہ چل رہی ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم میرا سودا کر کے آئے ہو، یہ بتاؤ تم نے میرا سودا کیا کتنے میں ہے۔ کچھ تہلکہ خیز تفصیلات ہیں جو علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے درمیان جو آخری ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اس کی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور پھر ملک ریاض کے پیچھے بھی بھائی پارٹیاں چڑھی ہوئی ہیں، آج مزید جائیدادیں سیل ہوئی ہیں ملک ریاض صاحب کی، بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ کون سی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے، اور کچھ دیگر جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے وہی آپ سے گزارش کہ لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے، آپ کے لائک دبانے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ تنگ دلی سے کام نہیں لیں گے اور لائک کا بٹن دبا دیں گے۔ اور جو لوگ پہلی دفعہ ولاگ دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً ابھی نہ دبائیں، ولاگ کو دیکھیں، پسند آئے تو ضرور دبائیں اور پھر سبسکرائب بھی کریں۔ اچھا جی، جو پہلی خبر ہے وہ عید الفطر کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان ریلویز جو ہے وہ عید الفطر کے موقع پر تمام ٹرینوں کے کرایوں پر وہ کمی کر رہی ہے، اور یہ کبھی 20% تک ہوگی، اور یہ عید کے جو 3 دن ہیں اس پر یہ لاگو ہوگی، اور دونوں قسم کی ٹرینوں پہ ہوگی۔ جو مسافر بردار ٹرینیں ہیں ان کے اوپر بھی 20% کمی ہوگی، اور جو مال بردار ٹرین ہیں ان کے اوپر بھی کمی ہوگی۔ جو اس سے اگلی خبر ہے جناب وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے سپریم کورٹ کے 2 ججز کی تعیناتی باقی تھی جو پہلے زیر غور تھے، باقی تمام ہائی کورٹ سے ججز لے لیے گئے تھے، لیکن باوجود لاہور ہائی کورٹ سے جو 2 ججز لیے جانے تھے وہ نہیں لیے جا سکے تھے۔ اس کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جج آفریدی، انہوں نے 8 اپریل کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مقدمے ایسے ہوتے ہیں، درخواستیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف سیاست کے ساتھ ہوتا ہے، اور سیاست تو ان پہ وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو اصلی والی عدالتیں ہوتی ہیں جہاں پہ منصف ہوتے ہیں وہاں پر تو پھر آپ کو سالڈ ایویڈنس دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر زبانی بیانات یا پراپیگنڈے سے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک درخواست تھی جی کہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان اور وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف 26 نومبر کو فائرنگ کے حوالے سے جناب مقدمہ درج کیا جائے۔ وہ درخواست اس پہ مقدمہ نہیں درج ہوا، تو پھر 22/1 کی درخواست ڈال دی گئی سیشن کورٹ میں، جو ہوتا ہے ایک طریقہ کار۔ وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں جی محمد افضل مجوکا صاحب، انہوں نے وہ درخواست خارج کر دی ہے، مقدمہ درج کرنے کی درخواست پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ کے خلاف۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں اس میں، لیکن پتہ یہ تو 2 مین جو ملزمان انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اچھا جی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، سو ہم لوگ بھی تنقید کر دیتے ہیں حکومتوں کے اوپر، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے چل کیا رہا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ جناب ہر وقت پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں وہ جو پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو جناب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ CTD جو ہے پنجاب کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس نے 166 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 11 بڑے اہم اور خطرناک ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جہاں پر آپریشنز کیے گئے ہیں 166 وہ سرگودا میں ہوئے ہیں، راولپنڈی میں ہوئے ہیں، پاک پتن میں ہوئے ہیں، گجرات میں ہوئے ہیں، چکوال میں ہوئے ہیں، بہاولپور میں ہوئے ہیں، بھاول نگر میں ہوئے ہیں، فیصل آباد میں ہوئے ہیں۔ اور جو ترجمان ہیں CTD کے، ان کے مطابق جو ہے وہ میاں والی سے جو ہے ایک بڑا خطرناک بندہ بارودی مواد کے ساتھ اور گرفتار ہوا، پمفلٹ بھی سے نکلے ہیں، نقدی بھی نکلی ہے، کوئی پرائما کارڈ بھی نکلا ہے، بہت ساری چیزیں نکلی ہیں۔ جبکہ دیگر جو ملزمان ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ حیدر سلطان، ولی رحمان، زبیر، امین، اکبر، منصور خان، عمیر ظفر، اقبال، ابراہیم قاسمی، مجیب اللہ اور صدام حسین شامل ہیں جناب۔ یہ ترے گئے ہیں جناب، وہ قابو آ گئے ہماری جو فورسز ہیں ان کے۔
اس سے آگے چلتے ہیں جناب. ہم تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے جن کے سامنے حقائق آ بھی جاتے ہیں لیکن وہ چونکہ اس کے اوپر اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے, اس کے بارے میں سننا کچھ نہیں چاہتے, تو اس سے آنکھیں بند کر لیتے. لیکن کب تک آنکھیں بند کریں گے بھائی؟ ایک بھائی ہے جی, قاسم سوری نام ہے ان کا, آج کل مفرور ہے پاکستان سے, اور یہ ڈپٹی اسپیکر رہے قومی اسمبلی کا. ڈپٹی اسپیکر جس الیکشن کو جیت کر یہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے, وہاں پتہ نہیں 50 کے 55,000 انگوٹھے ہی جلی تھے اور وہ آج تک حکم امتناعی چل رہا ہے. بھائی صاحب اسمبلی کے بھی رہ گئے, ڈپٹی اسپیکر بھی رہ گئے, پاکستان کا بیڑا بھی غرق کر گئے, آئین بھی توڑ گئے, پاکستان سے فرار بھی ہو گئے, 9 مئی بھی کر گئے, لیکن ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا جس پر ان کا سٹے پہ وہ بنے تھے. کیونکہ وہ جب سٹے ختم ہونا تھا, گنتی ہونی تھی, تو ایم این اے فارغ ہو جانی تھی, لیکن یہ ساری بکت آ چکے ہیں. اب وہ باہر بھی بیٹھ کے پاکستان دشمنی سے باز تو نہیں آ رہی. یہ وہی آدمی ہے جس نے عمران خان کو تقریر کے دوران جب وہ 22 مئی 2022 میں جب وہ مارچ لے کر آئے تو کان میں کہا تھا کہ خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ دے دیں. وہ مائک پہ آواز ریکارڈ ہو گئی تھی, پتہ یہ چلا کہ خان صاحب اسلامی ٹچ ہی دیتے ہیں, باقی کارروائی کوئی نہیں ہوتی. تو وہ قاسم سوری صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ جو گزشتہ روز تقریباً سحری کے بعد جو ایک 33 افراد جو ٹرین والے معاملے میں مارے گئے تھے, ان کی لاشیں جناب رکھ کے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ وغیرہ کرنے کا, مارنگ بلوچ وغیرہ نے کیا تھا کوشش, پھر وہ گرفتار بھی ہو گئی, باقی کچھ لوگ فرار بھی ہو گئے. اچھا, اب وہ اس کے حوالے سے قاسم سوری نے یہ ٹویٹ کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ ٹرین پر حملہ کرنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو قتل کیا, معصوم شہریوں کو قتل کیا, ان کو شہید کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب ذرا آپ ٹویٹ کو دیکھ لیں غور سے, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کی میتیں. یہ بھائی دہشت گرد ہیں, یہ شہداء پتہ نہیں کس کھاتے میں آپ ان کو کہہ رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی وہیں پر ہے جہاں پہ بی ایل اے ہے, بی ایل اے وہیں پر ہے جہاں پہ بھارت ہے, بھارت وہیں پر ہے جہاں پر اسرائیل ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ اب تو ایک کی چیز کرسٹل کلیئر ہو رہی ہے. میں اگر اس پہ ایک الگ سے پروگرام کرنے بیٹھوں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں گے پروگرام میں, اور اتنی ساری چیزیں اکٹھی ہیں, لیکن بس جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ موریں لگا دے ان کو ہم تو نہیں کھول سکتے. اچھا جی, جو اگلی خبر ہے جس پر ہم بات کریں گے جناب, وہ ہے, میں آپ کے سے عرض کرتا ہوں. جی ہاں, ہم جب چھوٹے تھے, ہماری ایج کے لوگوں کی بات کروں تو زمانے میں اخبار ہوتے تھے یا ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, باقی پرائیویٹ ٹی وی چینلس ہوتے نہیں تھے. ریڈیو بھی پاکستان میں سرکاری تھا, پی ٹی وی بھی سرکاری تھا. تو لوگ جو ہے وہ خبریں بھائی ہم نے سننی ہیں تو کیسے سنیں کہ کوئی غیر جانبدار قسم کی خبریں. تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گاؤں میں بھی لوگ نا وہ بی بی سی ریڈیو, بی بی سی اردو کا ریڈیو اسٹیشن پکڑتا تھا, اس سے خبریں سنتے تھے کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ یار بی بی سی والے جو خبر دیں گے وہ ٹھیک ہوگی. لیکن اب بی بی سی کا ایسا پول کھلا ہے, ایسا گھنونا چہرہ سامنے آیا کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا مطلب بی بی سی والے کر رہے ہیں. ابھی سچویشن یہ ہے کہ بی بی سی جو ہے وہ اینٹی پاکستان جو پروپیگنڈا ہے اس کو اس کا پروپیگنڈا ٹول بنی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ بات مفروضوں سے بڑھ چکی ہے آگے, کہ ہم یہ کہیں گے یہ شاید وہ کوئی جانبداری کر رہے ہیں. وہ گورے تو بڑے جناب غیر جانبدار ہیں. اب بھائی گورے اتنے غیر جانبدار ہوتے, یہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے جاتے, فلسطین کا مسئلہ چھوڑ کے جاتے, یہ پوری دنیا میں جتنا فساد آگ لگی ہوئی ساری گوروں کی پھیلائی ہوئی ہے. خیر, اب معاملہ یہ ہے کہ بڑھ چکی ہے. اب پاکستان کے اندر کوئی بھی ریاست مخالف بیانیہ ہو, اس کو سب سے پہلے پروموٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے بی بی سی اردو. اب بی بی سی اردو اس کو نہ صرف بڑھاتا پیش کرتا ہے بلکہ بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کرتا ہے, یک طرفہ کوریج کرتا ہے, پھر اس پروپیگنڈے کو وہ عالمی سطح پہ پھیلاتا ہے. جیسے پاکستان کے اندر بلوچستان کے حوالے سے اس وقت بی بی سی کا کنڈکٹ یہی ہے. اچھا, اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا بی بی سی جو ہے اردو باقی دنیا میں بھی اس کا یہی رویہ ہے, تمام وہ ریاست مخالف لوگوں کو اسی طرح کوریج کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا, جو فلسطین میں جو تحریک چل رہی ہے اس کو بھی اس طرح کور کرتا ہے, شام میں جو چل رہی ہے اس کو کور کرتا ہے, یمن میں جو چل رہی ہے اس کو کور کرتا ہے. اس طرح خالستان کی جو تحریک ہے اس پہ بھی اس کو بھی اسی طرح کور کرتا ہے. کشمیر میں جو تحریک ہے جو بھارت کے زیر قبضہ کشمیر ہے اس میں بھی بی بی سی کا یہی کردار ہے. آنسر از نو. منافقت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں. انہوں نے صرف پاکستان میں اور بلوچستان میں جا کے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں. اب وہ جناب مارنگ بلوچ کا انٹرویو کر کے پیش کر رہے ہو, جناب رو رہی ہے, یہ وہ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے, اور بی بی سی ان ڈراموں کو پروموٹ کرتا ہے. کیا ان سے انہوں نے کبھی جو بھارتی درندگی ہو رہی ہے کشمیر میں,
پیلٹ گن سے فائر کر کے لوگوں کی آنکھیں چھینی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پوری پوری نسل کشی وہاں پہ مسلمانوں کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، وہاں پر جو قتل عام ہے، کیا اسی جذبے سے BBC ان کی رپورٹنگ بھی کرتا ہے؟ آنسر از نو۔ پھر یہاں پر جو ہے ہم بات یہ جو رویہ ہے یہ BBC کا، یہ اس کی غیر جانبدارانہ جو معیار صحافت ہے نا، اس کو یہ بے نقاب کرتا ہے۔ BBC کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا آج نہیں تو کل، کسی نہ کسی فورم پہ، کہ بھائی اگر وہ واقعی ایک آزاد اور غیر جانبدار ادارہ ہے تو اس سے اسی طرح اس خطے میں یکساں معیار صحافت جو ہے اس کو کرنے سے کون روک رہا ہے، اور ایجنڈے کے تحت رپورٹنگ کرنے کے لیے کون مجبور کر رہا ہے؟ تو یہ جو ہے چیز ہے، یہ BBC اس حوالے سے بے نقاب ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیں گے، بھائی صاحب یہ گورے اتنے بھی غیر جانبدار نہیں ہیں۔ اچھا جی، ملک ریاض صاحب جو ہیں بحریہ ٹاؤن والے، ان کے حوالے سے کافی چیزیں جو وہ گڑبڑ معاملات چل رہے ہیں، وہ بڑی افواہیں ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر، جو وہ جو ڈیلر مافیا ہے وہ سارے لوگ یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور ملک صاحب سنبھال لیں گے، اور ملک صاحب نے بڑا کچھ دیکھا ہے۔ نہیں بھائی جی، اس دفعہ جو ملک صاحب دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا آج تک۔ تو بھائی صاحب وہ موجیں ہی کرتے رہے نا۔ اب وہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جناب، اس میں تازہ ترین کاروائیاں بتاؤں گا، پچھلی بتا کے آپ کو ٹائم نہیں ضائع کرتا۔ تازہ ترین کاروائیاں یہ ہیں کہ جناب نیب راولپنڈی، اب یہ نیب راولپنڈی سے مراد صرف پنڈی نہیں ہوتا، نیب راولپنڈی کے اندر اسلام آباد بھی آتا ہے، یعنی کہ اس ریجن کا نام یا زون کا نام راولپنڈی ہے۔ نیب راولپنڈی کا جو آفس ہے اس نے بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں کی ہے کارروائی، اور جو ملک ریاض کی پراپرٹیز ہیں جو ابھی تک ان کی اپنی ذاتی اس میں ہیں، ان کو جناب تحویل میں لے لیا گیا، ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ جناب اس میں کرنل محمد رفیق اور دیگر لوگ افسران بھی شامل تھے، اس نیب کی ٹیم میں بڑی ٹیم گئی تھی۔ انہوں نے جو پراپرٹیز جو ہیں وہ سیل کر کے ان کے باہر نیب حکام نے نوٹس بھی لگا دیے ہیں، اور یہ جناب جو سیل شدہ پراپرٹیز ہیں ان میں ارینا سینما ہے، یہ غالباً بحریہ ٹاؤن فیز 4 میں ہے، اس کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ ایک بحریہ انٹرنیشنل اکیڈمی ہے وہ سیز ہوئی ہے، اور ایک پتہ ہے روبیش ہے یا رویش ہے، مجھے مارکی ہے ایک، وہ سیل کی گئی ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتہ درست۔ اور پھر یہ سارا کچھ سیل کرنے کے بعد وہاں پر نوٹسز میں لکھا گیا کہ جناب ان پراپرٹیز کی کوئی بھی بندہ سیل اور پرچیز نہیں کر سکتا سوائے نیب کے، اور یہ بھی اس میں لکھا گیا نوٹسز میں کہ نیب نے یہ کارروائی عدالتی احکامات پر کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے ایک بلو ایریا میں ایک مال آف اسلام آباد ہے، وہی ملک ریاض صاحب کا ہے، اس کو بھی سیل کیا گیا، اربوں نہیں شاید خربوں روپے مالیت کی اس کے اندر دکانیں موجود ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اے وقت بھی ملک ریاض صاحب تھے آنا سی، اور وہ ملک آیا ہوا ہے جی اس وقت کی گردش کی پکڑ میں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ خبر یہ ہے کہ کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے جو ہوتی ہیں ان کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہوئی ہے ایک ملاقات عمران خان سے۔ میں کس ملاقات کی بات کروں؟ جو آج سے چند روز پہلے ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بیچ میں کیا ہوا؟ اس کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ایکسکلوزیو تفصیلات اب ہمارے علم میں آئی ہیں، تو ہم نے کہا آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ تو لیں جناب، ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ علی امین گنڈا پور نے اپنی آخری ملاقات میں عمران خان کے ساتھ بڑی کھلا کر کچھ باتیں کی ہیں۔ طریقہ کار تو وہ فتویاں نہیں رکھتے نا ہر جگہ پہ، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی اور عمران کے سامنے بھی، لیکن اس نے کی کافی ساری کھل کے باتیں ہیں۔ انہوں نے جناب گنڈا پور نے کہا کہ جناب خان صاحب، آپ میرے لیڈر ہیں، آپ میرے قائد ہیں، اور میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ آپ جیل سے باہر ہیں، اور آپ کی بڑی جدوجہد ہے پارٹی کے لیے، PTI کے لیے، اور میں اس بات، اور یہ بات مجھے سونے نہیں دیتی، میں بڑا بے چین رہتا ہوں کہ جس شخص کی وجہ سے میں وزیر اعلیٰ ہوں وہ جیل میں بیٹھا ہے اور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہوں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی۔ خان صاحب ان کی دیکھتے رہے کہ جناب انہیں بھائی کہنا کی جاتا ہے۔ پھر کافی زیادہ تعریف و توصیف کرنے کے بعد جناب علی امین گنڈا پور گویا ہوئے، کہتے ہیں جناب میں ایک درخواست آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا عرض کرو جناب۔ اب وہ کہتے ہیں جناب گنڈا پور صاحب عمران خان کو کہ گزارش یہ ہے کہ جناب آپ اپنی رہائی والا جو معاملہ ہے نا وہ صرف مجھ پہ چھوڑ دیں، میں توڑا خادم۔ عمران بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا پوچھا کیا مطلب ہے یہ جو بات تم کر رہے ہو؟ تو گنڈا پور نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں تو کوششیں کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ کو باہر نکالا جائے، تو آپ مجھے یہ کوششیں کر لینے دیں اور کسی اور کو انٹرفیئر اس معاملے میں نہ کرنے دیں۔ مطلب یہ نا مختلف راستوں سے خان صاحب کوششیں کریں
اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو جائے, کبھی کسی ریٹائر کو بھیج دیا, کبھی کسی پارٹی والے بندے کو بھیج دیا, کبھی کس کو. تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو ہینڈل کروں, آپ کو باہر میں نکلواؤں گا, بس کوئی اور بندہ اس کام میں نہ پڑے اور میرے معاملے میں کوئی نہ بولے. اب عمران خان جو دیکھتا رہا علی امین گنڈا پور کیا بات کر رہا ہے, پھر عمران خان نے کہا کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرا سودا کر کے آئے ہو. گنڈا پور نے کہا کہ خان صاحب سودے لی اس میں کیا بات ہے. تو آگے سے خان صاحب نے بجائے سودے والی کیا بات ہے کرنے کے بجائے آگے سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے میرا سودا کتنے میں طے کیا ہے. یہ مطلب الفاظ تھے, ذرا ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں مبینہ طور پہ. اس پر گنڈا پور نے کہا کہ خان صاحب ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اور آپ کو سودا کر دوں, جناب میری اتنی مجال کہ میں ایسا کروں. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ باہر آ جائیں. جو سچویشن بن چکی ہے, پارٹی میں بہت ساری دراڑیں پڑ چکی ہیں, رفٹس ہیں, بہت سارے گروپ ہیں, اور کسی کی کوئی نہیں سن رہا. پارٹی کی جو باہر کی عادت ہے, کوئی بندہ بھی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا. اب آپ ہی ہیں جو باہر آ کے اس پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں, ورنہ اس پارٹی کا ککھ نہیں رہنا. اور معاملات بڑے نازک ہیں, اور یہ باہر جو قیادت ہے یہ بھانت کی بولیاں بولتی ہے. اور کمانڈ تو دیکھیں آپ ہی کی ہے نا, آپ جیل کے اندر سے بھی کمانڈ کریں, لیکن آپ کی پھر اس طرح وہ مؤثر تو نہیں ہوتی نا جب بندہ خود باہر ہوتا ہے. اب وہ عمران خان کو جو فضائل بتا رہے ہیں باہر آنے کے, اور بات یہ ہے کہ جو آپ اندر سے کمانڈ کریں وہ لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تو جیل میں ہیں. تو پھر عمران خان نے کہا اچھا یار چھوڑو, یہ بتاؤ کہ میرا سودا کتنے میں کیا. خان صاحب نے, اب گنڈا پور نے ان کی عمران خان کی یہ بات سنی, انسنی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب بس چھوڑیں آپ, میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ بس نا کچھ چند ماہ کے لیے خاموش آ لیں, مطلب ہونٹوں پہ زپ لگا لیں, بس کوئی بات نہیں کرنی. اچھا عمران خان کہتا ہے جی اچھا پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں, تو پھر مجھے باہر نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جی میں آپ کو ریلیف دلواؤں گا. پہلے بھی یہ طے ہوا تھا کہ آپ خاموشی اختیار کریں, میں آپ کو ریلیف دلواؤں گا, لیکن کم از کم 1 سال تو آپ خاموش ہیں. لیکن پھر اب آپ لوگوں نے, آپ کے 2 لوگوں کے نے جو اس چیز کو میری بات نہیں مانی. اب بات یہ ہے کہ آپ کم از کم 1 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لیں, آپ کی ضمانت ہو جائے گی, آپ کی ضمانت ہو جائے گی. آپ آرام سے آئیں باہر, اور کہیں بنی گالا شلا زمان پارک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ سیدھے آئیں جناب کے پی ہاؤس میں آ جائیں, وہاں پر رہیں, یا چلیں آپ کی مرضی, تو بنی گالا بھی بیٹھ جائیں, لیکن کے پی ہاؤس حاضر ہے, وہاں پر بیٹھیں. وہاں سے بیٹھ کر آپ اپنی پارٹی چلائیں. یہ طریقیں شرکوں میں کچھ نہیں رکھا, طریقیں شرکیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بیٹھ کے وہاں سے اپنی پارٹی چلائیں. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں یہ سارا کچھ کروں گا, لیکن ہوگا یہ کہ میں آپ سے کہوں گا, آپ مجھ سے کمٹ کر لیتے ہیں, باہر پارٹی کی عادت ہے, باہر آپ کا سوشل میڈیا بیٹھا ہے, وہ پھر خلاف ورزی کر دے گا. اب یہ تو گنڈا پور مطلب معصوم آدمی ہے نا, جو سمجھ رہا ہے کہ وہ باہر بیٹھا سوشل میڈیا. وہ تو علیمہ خان خود مان چکی ہے کہ عمران خان کے وہ میسیج تو لے کے دیتی ہے اظہر مشوانی کو اور جبران الیاس کو باہر, تو پھر وہ عمران خان کے اکاؤنٹ چلاتے ہیں عمران خان کے نام سے. وہ تو سارا کچھ اوپن ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر میں جو کمٹمنٹ ہوگی مجھ سے ہوگی, تو پھر اس کمٹمنٹ کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو پھر میرے لیے پریشانی بنے گی. تو عمران نے کہا کہ اچھا یہ جنہوں نے تمہیں یہ پیغام دے کے بھیجا ہے ان کو جال کے بول دو کہ مجھے یہ شرائط قبول ہیں. اب یہ دروغ پر گردن راوی, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں. اب یہ تھوڑا سا اس میں مسالہ بھی شاید ڈل گیا کہ وہ خان صاحب جو میری پاس اطلاع ہے اس کے مطابق وہ تو کہتے ہیں یار کوئی بندہ میرے سے بات تو کرے, وہ تو لمبے پڑے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جو سورس ہے اس کا یہ کہنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو بھی بات ہو ان سے ڈائریکٹ کی جائے, کسی گنڈا پور سے, کسی کو بیرسٹر گور سے, کسی سلمان اکرم سے, کسی دوسرے تیسرے سے اسٹیبلشمنٹ بات نہ کرے, سیدھی مجھ سے کرے. اب بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا, وہ یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں, یہ بطور جرنلسٹ میں آپ کو معلومات کی بنا پہ بات بتا رہا ہوں. یہ اپنے ان کی ذاتی خیال ہے کہ اگر عمران خان 6 مہینے سال چپ کر جائے تو کم از کم وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اس کے لیے کوئی بات کر سکیں. آگے سے کوئی بات سنے گا یا نہیں سنے گا وہ ایک الگ بات ہے. اب یہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہا نہیں تمہیں جنہوں نے بھیجا مجھے پتا, ایسی کوئی چکر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گنڈا پور یہ چاہ رہا ہے کہ جناب خان صاحب ذرا بریکوں پہ پاؤں رکھیں. ادھر سے وہ کسی کور کمانڈر کی مدد کرتا ہے, کہیں چیف سے ملنے کی بات کی کوشش کرتا ہے, ادھر سے بیان آ جاتا ہے جناب جا تو شیخ مجیب تو پتہ نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے. تو وہ پھر سارا وہ مطلب بندے کا بات کرنے کا منہ ہی نہیں بنتا نا بھائی, تو وہ منہ نہیں بنتا. تو بہرحال پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ملاقات جو ہے عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور کی, یہ کوئی اچھے نوٹس پر ختم نہیں ہوئی, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کر سکے. اب علی امین گنڈا پور کر کیا رہا ہے, میں آپ کو
وہ چھوٹی سی ایک علامت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آگے سے آپ خود حساب لگا لیں کہ کہانی کیا ہے۔ اس وقت آپ سکرین پر ایک ایڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا، جس میں ایک اخبارات کو ایک ایڈ جاری کیا گیا، جس میں علی امین گنڈا پور کی تصویر اور نیچے ہم نے 1 سال کی کارکردگی بتائی، یہ کام کیجیے گا یہ۔ آپ کو اس ایڈ میں عمران خان کی تصویر یا نام نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے بندہ عمران خان کے بغیر تشہیر کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب گنڈا پور صاحب جو ہے نا، وہ اب اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جو عمران خان صاحب کا نام اور تصویر غائب کر لینا پی ٹی آئی کے اندر رہ کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سو علی امین گنڈا پور صاحب کی اب اپنی پرواز ہے بھائی، عمران خان صاحب ان کے کتنے قابو میں آتے یا نہیں آتے یہ بات کی بات ہے، لیکن گنڈا پور بہرحال ان کے قابو میں نہیں ہے، یہ تو اس سے ایک ظاہر ہوتی ہے بات۔ تو چلتے چلتے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے، ایک سوچ چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس پہ سوچئے گا ضرور۔ بات یہ کہ آپ دیکھیں حالیہ واقعات کو، بلوچستان لبریشن آرمی BLA، انڈین میڈیا، انڈیا کے صحافی، تمام مغربی ممالک میں، آپ یورپ کے کسی ملک میں دیکھ لیں، آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جتنے ان ملکوں کے سیاستدان ہیں جو کہ اسرائیل کے حامی ہیں، اسرائیل نواز سیاستدان ہیں، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، عمران خان کے حامی تمام تر یوٹیوبرز، ان سب کا میں نے جو آج کہا نا کہ BLA، انڈین میڈیا، انڈین صحافی، مغربی جو جتنے سیاستدان ہیں، اسرائیل نواز، وہ سارے، PTI کی قیادت، عمران خان، PTI سوشل میڈیا، ان کے یوٹیوبرز، ان سب کا نشانہ صرف ایک ہے، ایک کامن ٹارگٹ ہے۔ وہ کامن ٹارگٹ ہے پاکستان کی فوج اور بلوچستان۔ اب یہ اتفاق ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہ فیصلہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان اس وقت کتنے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور ہمیں اس وقت ایک قوم ہو کر ان تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے، اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنے ریاستی اداروں، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اینٹی پاکستان ہم کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔